ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما، سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب وسیم اختر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی پارٹی کا موقف اس بارے میں لیتے ہیں. وسیم اختر صاحب، فرمائیے گا کہ یہ فوٹیج آج جاری کی گئی ہے سما ٹیلی ویژن کے ذریعے، جس میں بربریت کا جو ایک منہ بولتا ثبوت ہے طالبان کی جانب سے وہ دکھایا گیا ہے. ایک شخص جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی گردن اڑا دی گئی ہے، اس کی گردن مار دی گئی ہے. بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ طالبان کی یہ کھلی اور بڑی بربریت سامنے آئی ہے اس کے بعد. دیکھیں، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری فوج حالت جنگ میں ہے اگینسٹ طالبان. تو اب بیڈ اور گڈ طالبان تو بہت دور کی بات ہے، پورے شہر میں یہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں. ہمارا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے، یہاں موجود ہیں. کل ہی ایک ٹرین سے اسلحہ پکڑا گیا 2 دفعہ، جو کہ کراچی لایا جا رہا تھا، جس میں خودکش جیکٹیں بھی تھیں. اور پھر مورو سے ایک بس کے اندر 2 آدمی پکڑے گئے جن کے پاس خودکش جیکٹیں تھیں. تو یہ تو ایکٹیویٹیز عروج پہ ہیں ان کی. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی، خاص طور پہ سندھ کی بات کروں گا، جتنے بھی بسوں کے اڈے ہیں اور ٹرین اسٹیشنز ہیں، یہ لانڈی ٹرین اسٹیشن پہ واقع ہوا تھا. تو یہ جو یہاں کی بینڈ تنظیمیں ہیں، بینڈ آؤٹ فٹ ہیں، مختلف جو مدرسے بین کر دیے گئے تھے غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ان کے لوگ مختلف ناموں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے تانے بانے جو ہیں وہ طالبان سے ملے ہیں. آپ شہروں میں وہ بڑی داڑھی والا پگڑ والا طالبان نہیں دیکھو گے جس کا منہ کور ہوا ہوتا تھا. یہاں جب یہ جو اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے اور جو کر رہے ہیں، وہ لوکل جو ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جن کے شواہد موجود ہیں، جو آپ کے سی سی پی او کی پریس کانفرنس ریکارڈ پہ ہے کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. یہ ایکٹیو ہیں اور مزید ایکٹیو ہو رہے ہیں. اب بھی اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہم گڈ اور بیڈ طالبان میں تفریق کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ. اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو دیکھو گے، اس میں ایک شک ہے جس میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی نے دستخط کیے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. مگر افسوس کہ نون جو ہے وہ کھل کے کنڈیم نہیں کر رہی دہشت گردی کو جہاں تک طالبان کا تعلق ہے. جی. تو یہ ایک بڑی بات ہے. ہم نے بڑا ریکویسٹ کی کہ آپ اوپنلی اس کو کنڈیم کریں، کیونکہ آپ ایک بڑی جماعت ہے، اپوزیشن ہے، آپ کی بات میں اثر ہوگا اور طالبان کے جو عزائم ہے وہ. سر، آپ کنڈیم کرنے کی بات کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما صدیق الفاروق صاحب سے. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ پہلے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ آیا یہ فوٹیج صحیح ہے بھی یا نہیں اور یہ طالبان ہے بھی یا نہیں. وہ تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن چیزیں تو ریکارڈ پہ ہے نا. اب سپوز مان لیتے ہیں یہ فوٹیج صحیح نہیں ہے، مگر جو بم بلاسٹ اسکولوں میں ہو رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، تو وہ تو ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کسی سے نا، وہ تو سامنے ہے نا. تو آپ اگر چلیں فوٹیج کو منع کر دیتے ہیں، فوٹیج صحیح نہیں ہے، تو باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں، باقی جو فوجیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، جو بھی پکڑتے ہیں صحافی بھی، ان کو بھی مارا جا رہا ہے، اور ایک طالبانائزیشن پورے ملک میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ تو فیکٹس ہے نا. اب اس میں اگر تفریق کرنے بیٹھیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. جی وسیم اختر صاحب، ہمارے جو شہروں میں اب طالبان آ گئے ہیں اور انہوں نے روایتی طریقے سے نہیں، یعنی ان کی نہ داڑیاں ہیں نہ انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، اب وہ دوسرے طریقے سے وہاں پر آئے ہیں شہروں میں. اسی بات کو لے کے جاؤں گا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا نقطہ ان کی جانب لے کے جاتا ہوں اور ان سے اس کی وجہ پوچھتا ہوں کہ اب آیا اگر ایسے لوگ شہروں میں گھس گئے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے، ان کے سد بات کے لیے عوام کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. شاہ صاحب، بات سنی ہوگی آپ نے جو بات کی ہے وسیم اختر صاحب نے، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے شہروں میں اب طالبان آ گئے ہیں، وہ وہاں پہ گھس گئے ہیں، اور اب یہ اس طرح کے طالبان نہیں ہے کہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی اور انہوں نے پگڑی پہنی بھی ہوئی ہوگی. تو ایسے لوگوں کو کس طرح سے ہم ان کے اندر ڈفرنس کریں گے کہ یہ طالبان ہے یا نہیں ہے، اور عوام کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ وہ کس طرح سے پہچانیں گے ان لوگوں کو؟ شاہ صاحب، آپ اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، اگر آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں تو ہمیں سن سکتے ہیں؟
جی ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی بات کریں گے، اور انہوں نے جو وسیم اختر صاحب نے ہمیں یہ ایک نقطہ بتایا ہے، انہوں نے ایک نقطہ دیا ہے کہ طالبان بیسکلی جو شہروں میں آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے شہر میں پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، اور خصوصاً انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں بھی طالبانائزیشن کا جو عنصر ہے وہ غالب ہوتا جا رہا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ سے ہی یہ کہا ہے کہ طالبان کراچی میں آ گئے ہیں، لیکن ان کی اس بات کو حکومت سیریس نہیں لیتی۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ وسیم اختر صاحب، آپ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ طالبان کراچی میں آ گئے ہیں، طالبانائزیشن کراچی میں فروغ پا رہی ہے، لیکن ہم اس کے برعکس یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے، حکومت کی جانب سے ڈینائی کیا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آخر کیا وجوہات ہیں اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان سیریسنس ہے۔ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو ایک ایشو سے جو کہ فیکٹس ہیں، جو سب سامنے ہیں، ہم بارہا نشاندہی کر چکے ہیں۔ آپ کی پولیس خود اریسٹ کر کے پریس کانفرنس کر چکی ہے، ان کو سامنے لا چکی ہے، اسلحہ برآمد ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر آپ نہ مانو تو میرے سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو اس کا مطلب۔ اور جو جس قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں ہو رہی ہیں اور مختلف شہروں میں ہوئی ہیں، لاہور میں ہوئی ہیں، کراچی کی بات کروں گا میں، یہاں جو گینگ وارز ہو رہی ہیں لیاری کے علاقے میں اور مختلف علاقوں میں لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، وہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ان سے ملتے ہیں۔ ادھر ایسے کیسز پکڑے گئے ہیں رینسم، کڈنیپنگ فار رینسم کے، جس کی رینسم کی اماؤنٹ جو ہے وہ وہاں فاٹا اور ان علاقوں میں بھیجی جاتی تھی طالبان کی سپورٹ کے لیے۔ یہاں ایسی نشاندہیاں کی ہیں ان لوگوں نے، جو گرفتار ہوئے تھے لوگ، انویسٹیگیشن میں آیا ہے۔ بینک کی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، جو پیسہ جو ہے بینک کا لوٹا ہو وہاں ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں، اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو حالات ہمارے سوات میں تھے یا فاٹا کے علاقے میں جہاں ہماری فوج جنگ لڑ رہی ہے، خدا نہ خواستہ یہ جو ایلیمنٹ، کرمنل ایلیمنٹ ہے لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کی شکل میں، یہ ان کا ساتھ نہ دینا لگ جائے، کیونکہ ان کا تو کوئی افیلیشن نہیں ہوتا، وہ نہ پاکستانی ہے نہ مسلمان ہے۔ اچھا، کیا کالعدم تنظیمیں بھی ملوث ہیں اس میں وسیم اختر صاحب؟ بالکل، انہی کو استعمال کر رہے ہیں یہ، اور یہاں جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کی لڑائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں، پختون جہاں مارا جا رہا ہے وہاں اردو بولنے والا بھی مارا جا رہا ہے، وہاں سندھی بولنے والا بھی مارا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ڈی اسٹیبلائز کرنے والی بات ہے، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ تو اب اگر شہر میں وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح پہاڑوں میں جنگ لڑی جا رہی ہے، تو شہر میں تو ان کی اسٹریٹجی یہ والی ہے، تو مقصد تو وہی ہے، ڈی اسٹیبلائز کرنا، اکانومی کو فیل کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ذرا یہ بھی وضاحت فرما دیجیے گا کہ کیا ان کالعدم تنظیموں کو کیا بعض سیاسی جماعتوں کی پشتپناہی بھی حاصل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سیریس نہیں لوگے تو انڈائریکٹلی پشتپناہی ہو جاتی ہے نا۔ جب آپ ان کو پکڑ ہی نہیں رہے ہو، گرفتار نہیں کر رہے ہو، ہم کھل کے کہہ رہے ہیں، ہم نے لسٹیں دے دی حکومت کو، ہم نے کہا ہے کہ گینگ وار میں کون کون لوگ انوالو ہیں کراچی کی، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو انڈائریکٹلی تو آپ کی آ گیا، ہاتھ اوپر آ گیا نا۔ Not allowed to answer. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم اختر صاحب، جو متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبانائزیشن کو جو فروغ دیا جا رہا ہے اس کے تانے بانے انہی علاقوں سے ملتے ہیں جو فاٹا ہے اور دیگر شمالی علاقہ جات ہیں جہاں طالبانائزیشن فروغ پا رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق